تو واضح ہوا یہ قرآن جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو الفاظ اور آواز کا مجموعہ ہے، جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے، اس قرآن سے اللہ کے نبی کی ذات افضل ہے۔ اس وقت امام احمد رضا نے فرمایا تھا، جو شخص غوث اعظم سے ملاقاتیں کر کے آ رہا ہو، اس کے ہاتھ نہیں بلکہ اس کے تو پاؤں چومنے چاہیے۔ اس نے کہا پون گھنٹہ گزرے گا، پونا گھنٹہ، 45 منٹ کے بعد 12 بجے والی گھنٹی بجے گی۔ جس طرح تھوک سے اللہ کے نام کو مٹانا جائز نہیں، اسی طرح قرآن کی آیت کو بھی تھوک سے مٹانا جائز نہیں، اگرچہ تھوک پاک ہے۔ تو کہتا ہے مہینے کے بعد بارش ہوگی، اگر میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگرچہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت ہے جو پہلے دن سے چلا اور صحابہ کرام اہل بیت سے ہوتا ہوا، بڑے بڑے علماء سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق پر وہی جماعت ہوگی ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر چلے گی جس طریقے پر میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، اس وقت حق پر مذہب وہ تھا جو سیدنا صدیق اکبر والا تھا۔ اسی طرح حضرت مولا علی کے زمانے کے اندر خارجی بھی پیدا ہوئے، رافضی بھی پیدا ہوئے، اس وقت حق پر مولا علی تھے۔ حق پر وہ ہوتا تھا جو نہ خارجی ہوتا نہ رافضی ہوتا، حضرت علی کے ساتھ ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا جو مسئلہ چلا، تو جو حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھا وہی حق پر تھا۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ، آپ کے زمانے کے اندر جتنے بھی فتنے آئے، گستاخیوں کا فتنہ تھا یا قادیانیوں کا فتنہ تھا، نیچریوں کا فتنہ تھا، سب کی آپ نے سرکوبی کی، تو یہ ایک علامت بن گئی کہ جو احمد رضا کا نام لینے والا ہے وہ حق پر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کی زندگی کے بہت سارے نمایاں پہلو ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے، اپنی شاعری کے ذریعے جو انہوں نے محبت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آپ کی محبت اس امت کے دلوں کے اندر اس کو اجاگر کیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اذان کے بعد جو سب سے زیادہ آواز گونجی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ آپ کا کلام ہے، اور اللہ نے بچے بچے کی زبان پر اس کو جاری کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی ہے، آپ کی ذات پر سلام بھی ہے، آپ کی صفات بھی ہیں، آپ کی نعت بھی ہے، آپ کی مدح بھی ہے اسی کے اندر۔ تو یہ امام احمد رضا کے حصے کے اندر آیا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جو اپنے الفاظ کے اندر بیان کی، اللہ نے پھر اس کو مقبولیت عطا فرمائی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ امام احمد رضا کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کلام کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ بچے بچے کو یہ یاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے کتنے لوگوں کے دل کے اندر محبت رسول کو اجاگر کیا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھی مقبولیت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، 100 سے زیادہ علوم کے ماہر تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ علم میں آپ کے زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر علوم فلکیات ہیں، علم الفلکیات، ستاروں کا علم، اس پر جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے ماہر فلکیات سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے لکھا کیا ہے۔ لیکن امام احمد رضا نے کبھی بھی اپنے علم کو اللہ کی قدرت سے اوپر نہیں مانا، ہمیشہ قدرت الہی کے تحت رہے۔ وہ عالم ہمیشہ بھٹک جاتا ہے جو علم کے تکبر میں آ جائے، ہمیشہ قدرت الہی کے تحت آپ نے جتنا بھی کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو بلند جانا۔ جب ایک مرتبہ ایک ماہر فلکیات جو آپ کے والد کا دوست بھی تھا، آپ کو ملنے بریلی شریف کے اندر آیا، تو چونکہ حدیث پاک میں یہ حکم ہے کہ جو باپ کا والد کا دوست ہوتا ہے وہ بھی والد کی طرح ہے، اس کے ساتھ وہی اکرام کرو، اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جس طرح والد صاحب کے ساتھ باپ کے ساتھ پیش آتے ہو۔ یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنی سواری روکی، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اپنا جبہ اتار کر اور اپنا امامہ اتار کر اس کو تحفہ دے دیا۔ آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ عرض کرنے لگا، حضرت اس بزرگ بابے کو آپ جانتے تک نہیں تھے، اتنا قیمتی آپ کا امامہ شریف، اتنا قیمتی آپ کا جبہ تھا، آپ نے اس کو خام خواہ میں دے دیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا، کیا تو نہیں جانتا یہ بزرگ شخص میرے باپ حضرت عمر کا دوست تھا،
اور وہ جو والد کی وفاداریاں اور والد کا اس کے ساتھ تعلق تھا میں اس کو نبھا رہا ہوں، اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو جو والد کا دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ والد کی زندگی کے اندر اچھا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا رہا، تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک کریں جس طرح والد کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام محمد رضا خان کے پاس آپ کے والد کا ایک دوست آیا، ماہر فلکیات تھا، آپ نے بڑا تکریم کی، بڑا احترام کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا دنیا میں بڑا چرچا ہے، اور اس کی بڑی شہرت تھی کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں کب بارش ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں بریلی شریف میں بارش نہیں ہوئی، چلو آپ یہی دیکھ کر بتا دو کہ ہمارے علاقے میں بارش کب ہوگی۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کاغذ پینسل کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کاغذ کے اوپر کچھ لکیریں کھینچیں، اور وہ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کو تھماتے اس نے کہا بریلی شریف کے اندر اگلے مہینے بارش ہوگی، 1 مہینے بعد بارش ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اللہ پر توکل دیکھیں، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے مہینے کے بعد بارش ہوگی، اگر میرا رب چاہے تو آج اور ابھی بارش ہو جائے۔ اب وہ ڈٹ گیا، وہ بھی ان علوم کا ماہر تھا، فلکیات کا۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ ستاروں کی چال ڈھال نہیں دیکھ رہے، فلاں سیارہ کہاں ہے، فلاں مریخ کہاں ہے، مشتری کہاں ہے، عطارد کہاں ہے، فلاں ستارہ کہاں ہے، فلاں یہاں جائے گا، فلاں وہاں آئے گا تو پھر بارش ہوگی۔ اس صورت میں تو کبھی بھی بارش نہیں ہو سکتی۔ اور ستاروں کی جو چال ڈھال بارش کے بارے میں ہے، اس چال پر ستاروں کو آتے ہوئے پورا مہینہ لگے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب چاہے تو رب اس پر قادر ہے، ابھی بارش ہو جائے۔ سخت بحث ہو گئی، آپ بھی فلکیات کے ماہر تھے، وہ بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ بحث ہوتی رہی، رات ہو گئی۔ پرانے زمانے کی آپ نے گھڑیاں دیکھی ہوں گی، بڑے کلاک ہوتے تھے، بڑی گھڑیاں، جب 12 بجتے تھے تو گھنٹی بجتی تھی ٹھا ہو کر، 12 بجے ایک بہت بڑی گھنٹی بجتی تھی، ان کے اندر یہ سسٹم تھا۔ اس زمانے میں وہ گھڑیاں چلتی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی 11:15 ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتا گھنٹی کب بجے گی؟ 12 بجے گھنٹی بجتی ہے۔ اس نے کہا پون گھنٹہ گزرے گا، پونا گھنٹہ، اس کے بعد 45 منٹ کے بعد 12 بجے والی گھنٹی بجے گی۔ پھر امام احمد رضا نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے پونے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجے گی، میرا رب چاہے تو ابھی گھنٹی بج جائے۔ پھر وہ اڑ گیا، وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک 12 نہیں بجیں گے اور 12:45 منٹ کے بعد بجیں گے پھر گھنٹی بجے گی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں رب کی قدرتیں ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ابھی گھنٹی بج جائے۔ لیکن وہ نہ مانا، آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور گھڑی کا ڈھکنا کھولا، آپ نے وہ جو گھنٹے والی سوئی ہوتی ہے آپ نے پکڑ کر 12 پر آپ لے آئے، فوراً گھنٹی بجی۔ آپ نے فرمایا تو کہتا تھا 45 منٹ کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد گھنٹی بجے گی، دیکھ گھنٹی تو ابھی بج گئی۔ وہ کہنے لگا حضرت اگر سوئی اپنی چال سے آتی اور اپنی رفتار سے آتی تو پھر تو پونا گھنٹہ ضرور لگنا تھا۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ستارے جو ہیں آسمان پر یہ اپنی چال سے آئیں تو پھر تو مہینہ لگے گا، لیکن اگر میرے رب کی قدرت حاوی ہو جائے اور رب فلاں ستارے کو پکڑ کر ادھر لے آئے، فلاں کو ادھر لے آئے، اس کو ادھر لے آئے، اس کو ادھر لے جائے، تو کہتا ہے مہینے کے بعد بارش ہوگی، رب چاہے تو آج ہو جائے، اسی گھنٹے ہو جائے، ابھی ہو جائے۔ امام احمد رضا کی یہ کرامت ہے، جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ بارش ابھی ہو جائے، اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ نے فرمایا تھا تو کہتا تھا مہینے کے بعد بارش ہوگی، وہ دیکھ میرے رب کی قدرت، بارش ابھی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے علم کو کبھی اللہ کی قدرت سے اوپر نہیں مانا، ہمیشہ علم کو اللہ کی قدرتوں کے تحت مانا، شریعت کے تحت رہ کر۔ آپ کو جتنے بھی اللہ نے علوم عطا فرمائے تھے، جتنے بھی آپ عقلیات کے ماہر تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی رب تعالیٰ کی قدرتوں سے باہر بات نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی قدرتوں کے تحت بات کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے زمانے کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک مسئلہ ہے کہ قرآن افضل ہے یا اللہ کے نبی کی ذات افضل ہے؟ قرآن افضل ہے یا نبی پاک افضل ہیں؟ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ در المختار کے اندر آپ نے جب یہ مسئلہ لکھا کہ تھوک پاک ہے، انسان کی تھوک پاک ہے، لیکن تھوک کے ذریعے اللہ کے نام کو نہیں مٹایا جائے گا، رب تعالیٰ کے نام کی اس میں توہین ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ایک حدیث پاک لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا القرآن احب الی اللہ تعالی من فی السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے قرآن ساری چیزوں سے افضل ہے،
جس طرح تھوک سے اللہ کے نام کو مٹانا جائز نہیں، اسی طرح قرآن کی آیت کو بھی تھوک سے مٹانا جائز نہیں، اگرچہ تھوک پاک ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اسی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے امام شامی علیہ رحمہ نے رد المختار کے نام سے، تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ دنیا جہان کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز سے قرآن افضل ہے، تو دنیا میں اللہ کے نبی بھی تو ہیں، تو کیا اللہ کے نبی قرآن سے افضل ہیں یا قرآن اللہ کے نبی سے افضل ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا علماء کے مابین۔ تو امام شامی نے جب اس پر حاشیہ لکھا تو آپ نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الاحوط الوقف، احتیاط اسی میں ہے کہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی جائے۔ قرآن کی بھی بڑی عظمتیں ہیں اور اللہ کے نبی کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، لیکن امام شامی علیہ رحمہ کی جو یہ کتاب ہے فتاوی شامی، اسی پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جد الممتار کے نام سے ایک حاشیہ ہے۔ اس مقام پر جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ امام شامی نے تو یہ کہا ہے کہ احتیاط اسی کے اندر ہے، خاموش رہا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ احمد رضا پر اس علم کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اقول لا حاجت الی الوقف والمسألۃ واضحۃ الحکم عندی بتوفیق اللہ تعالی، فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اللہ نے مجھ پر واضح کر دیا ہے اور اللہ کی توفیق سے اس مسئلے کو میں جانتا ہوں۔ تو جد الممتار کے اندر آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کا ایک علمی فیضان ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا۔ آپ نے پھر اس مسئلے کی وضاحت کی کہ قرآن افضل ہے یا اللہ کے نبی کی ذات افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن سے مراد یہ قرآن لیا جائے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے، کاغذ اور سیاہی کا جو مجموعہ ہے، تو ظاہر ہے یہ مخلوق ہے اور ساری مخلوقات میں سے اللہ کے نبی افضل ہیں۔ تو واضح ہوا یہ قرآن جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو الفاظ اور آواز کا مجموعہ ہے، جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے، اس قرآن سے اللہ کے نبی کی ذات افضل ہے۔ لیکن اگر قرآن سے مراد کلام اللہ لیا جائے، وہ جو کلام نفسی ہے، جو نہ الفاظ کا محتاج ہے، نہ آواز کا محتاج ہے، الفاظ سے بھی پاک ہے اور آواز سے بھی پاک ہے، کیونکہ الفاظ بھی مخلوق ہیں، الفاظ پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، آواز پیدا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا اگر قرآن سے مراد کلام نفسی، کلام اللہ لیا جائے، وہ جو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ تو جو قدیم ہوتا ہے مخلوق، اس سے افضل تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام لیا جائے تو پھر قرآن افضل ہے، نبی پاک کی ذات افضل نہیں۔ وہ جو قرآن ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ جو مجموعہ بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن سے اللہ کے نبی کی ذات افضل ہے۔ یعنی یہ مسئلہ جو بڑے بڑے علماء سے حل نہ ہوا، اور بڑے بڑے علماء امام شامی جیسے لوگوں نے کہا الاحوط الوقف، بہتر یہی ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کیا جائے، اس مسئلے کو حضرت امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرمایا۔ تو یہ علمی فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی۔ آپ کی ایک کتاب ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، 8 گھنٹوں کے اندر، صرف 8 گھنٹوں میں عربی زبان کے اندر آپ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر بغیر کسی لائبریری کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب شریف پر صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ اور جب شریف مکہ کے سامنے وہ کتاب پڑھی گئی، اور وہ پوری نہیں پڑھی گئی تھی، صرف آپ کو وہ جو مکہ کا بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کو پڑھ کر سنائی گئی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اس کتاب سے، اس کتاب کی آیتوں سے، اس کتاب کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں، استدلال کیا گیا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے نبی پاک کو غیب کا علم دیتا ہے، کچھ لوگ نبی پاک کے علم غیب سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ علمی فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ خواب میں حضور غوث اعظم کا دیدار کرتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں حضرت ہندوستان کے اندر آپ کا صحیح جانشین کون ہے؟ تو حضرت میاں شیر محمد شرق پوری کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا اگر میرا صحیح جانشین ہندوستان میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ احمد رضا ہے۔ تو اس وقت یہ ہندوستان اور پاکستان اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو شرق پور شریف سے سفر کر کے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری امام احمد رضا کے پاس پہنچے، اور پہلی ملاقات کے اندر جب انہوں نے حضرت امام احمد رضا کے ہاتھ چومے تو جواب میں امام احمد رضا نے ان کے ہاتھ چومے۔ تو میاں شیر محمد شرق پوری نے پوچھا تھا حضرت میں تو آپ کا شہرہ، آپ کی شہرت سن کر آیا تھا، میں تو آپ کو جانتا تھا، آپ تو مجھے جانتے نہیں، آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومے؟
اس وقت امام محمد رضا نے فرمایا تھا جو شخص غوث اعظم سے ملاقاتیں کر کے آ رہا ہو اس کے ہاتھ نہیں بلکہ اس کے تو پاؤں چومنے چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام علماء کے مابین بھی اور صوفیاء کے مابین بھی اولیاء کے مابین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام احمد رضا کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اذان کے بعد بر صغیر کے اندر جو سب سے زیادہ آواز گونجی ہے تو آپ کے کلام کی گونجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے بچے کی زبان پر اس کلام کو جاری کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے مقبول بندوں کو دنیا کے اندر بھی مقبولیتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔